دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، مفتیان اعظام، سامعین محترم، میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے یہ بچوں سے درخواست کروں گا کہ جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، جو رکنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں۔ بڑے خوش قسمت ہے شیگاؤں والے کہ حضرت مولانا مفتی انیس الدین صاحب اشرفی جیسی شخصیت ان کے درمیان موجود ہے، جو گاہے بگاہے اس طریقے کے پروگرام منعقد کرواتے رہتے ہیں تاکہ عوام کی اصلاح ہو، تاکہ ہمارے مزاج میں، ہمارے عمل میں، ہمارے رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے، بولنے چالنے، چال ڈھال میں اسلام داخل ہو جائے۔ میں ممنون ہوں مفتی صاحب کا، انہوں نے یہاں پر مجھے دعوت دی اور آپ لوگوں سے گفتگو کا موقع عنایت کیا۔ میرے بعد مفتی صاحب انشاءاللہ خطاب کریں گے۔ میں تو آپ سے چند باتیں اور چند معروضات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا آج کا یہ اجلاس اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک سماجی حیوان بنایا ہے، اس کو سوشل اینیمل کہتے ہیں۔ انسان کوہ میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، درختوں کے نیچے تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ انسان کی نفسیات میں داخل ہے کہ چند انسان مل کر ایک معاشرہ بنا کر رہتے ہیں۔ جب چند انسان ملتے ہیں اور ایک جگہ مل کر رہتے ہیں تو اس گروہ انسانی کو معاشرہ کہا جاتا ہے، جس میں آپس میں مل کر وہ اپنی معاشرت جاری رکھتے ہیں۔ اور انسان وہ واحد مخلوق ہے جو مہذب انداز میں زندگی گزارتی ہے۔ غیر مہذب، غیر متمدن، بدتمیز قسم کے لوگوں کو معاشرہ نہیں کہا جاتا۔ ہاں، انسانوں میں بھی کچھ برائیاں، کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں تو اس کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ایسے جلسے رکھے جاتے ہیں۔ یہ جلسے اسٹیج سجانے اور دھواں دار تقریریں کرنے اور واہ واہی لوٹ کر چلے جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی گفتگو کرنے کے لیے ہے کہ دل سے نکلے اور دل پر پہنچے۔ بشایت لمبی ہے، لوگ مختصر ہیں، لیکن یہی لوگ آج یہ طے کر لیں کہ جس عنوان سے یہ جلسہ رکھا گیا تھا اصلاح معاشرہ، انشاءاللہ ہم اپنے معاشرت کی اصلاح کر لیں گے تو جلسہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جلسے کی کامیابی کی ضمانت لاکھوں لوگوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ جلسے کے کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ گفتگو جو کی جائے بیٹھے ہوئے لوگ اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں اور عمل کرنے کا عہد کریں۔ آپ لوگ سب عہد کرتے ہیں یا جو گفتگو ہوگی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ جذبہ اس نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ چونکہ شیطان ہمارا پرماننٹ دشمن ہے،
مسلسل، ہمیشہ، مستقل اور سب سے خطرناک اور کھلا ہوا، تو وہ سدھرنے نہیں دیتا، لائن پر آنے نہیں دیتا ہے۔ ورنہ ہم سب لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو۔ صحیح بات ہے؟ تو ہم یہ طے کریں گے انشاءاللہ کہ اپنی معاشرت میں اصلاح لائیں گے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں معاشرت میں اصلاح کا مطلب شادی بیاہ، جہیز، لین دین، گھوڑا گدھا، اس پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس پر تو ہے ہی، لیکن بدقسمتی سے ہمارا آوا کے آوا بگڑا ہوا ہے۔ ہم کو انقلابی اصلاح کی ضرورت ہے، پوری طرح تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ 180 ڈگری ابھی ادھر ہے، ہم کو پوری اپنی پیٹھ موڑ کر قبلے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے کس پہلو پر گفتگو کی جائے جہاں اصلاح کی ضرورت ہو، تو پورے معاشرے کو اصلاح کی اور کلی طور پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں نے اس مختصر وقت میں یہ سوچا کہ آپ سے میں انسان کی بالکل ذاتی صلاحیتیں جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کی ہیں اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنی بات ختم کروں۔ میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جیتا جاگتا، دیکھتا، بھالتا، بولتا، چالتا اچھا خاصا انسان بنایا۔ کیا آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی، درخواست کی تھی کہ پروردگار مجھے گدھا مت بنا دے، بندر مت بنا دے، انسان بنا؟ کسی نے درخواست کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ اللہ نے انسان بنایا۔ پھر ہم میں اکثریت بھلی چنگی، صحت مند، تندرست ہے۔ اللہ کی یہ دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، زبان ہے، کان ہیں، آنکھیں ہیں، یہ جسم ہے، طاقت ہے، تندرستی ہے، ان سب چیزوں کو برت رہی ہے، استعمال کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کا استعمال کتنا صحیح کر رہے ہیں، کتنا غلط کر رہے ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو آنکھیں اللہ نے دی ہیں کتنی قیمتی ہیں، یہ جو کان اللہ نے دیے ہیں کتنے قیمتی ہے۔ کسی نابینا سے پوچھ لیجئے کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہوتی ہے، کسی بہرے سے پوچھ لیجئے کہ قوت سماعت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، دعائیں رٹنے اور پڑھنے کے لیے نہیں، یہ عقائد اور اعمال کے اصلاح کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کسی اس طرح معذور اپاہج کو، مصیبت زدہ کو دیکھو تو کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں اس کو مبتلا کیا، اور اپنی ہزار مخلوقات پر مجھے فضیلت بخشی۔ اس کو ریئلائز کیجئے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس پر غور کیجئے کہ اگر مجھے اللہ اندھا کر دیتا تو؟ یہ نوجوان ہمارے خاص طور سے ابھی یہاں سے نکل جائیں ہم شیگاؤں کے ہر گلی محلے میں، اور صرف شیگاؤں نہیں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا، نوجوانوں کا ایک سا حال ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں بہت معاملہ خراب ہے، کہیں نہیں، سب جگہ مسلمانوں کا ایک جیسا حال ہے۔ ابھی رات میں آپ چلے جائیے 11 بجے تک، 12 بجے تک موبائل دیکھتے بیٹھے ہیں۔ کبھی سوچئے تنہائی میں کہ اللہ نے اگر یہ آنکھیں نہ دی ہوتی تو؟ نعمت کا احساس نہیں ہے، ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ اگر میں بہرا ہوتا تو؟
اگر زبان نہیں ہوتی، گونگا ہوتا تو گونگا نہیں ہوتا، بولتا ہوتا لیکن توتلا ہوتا تو چار لوگوں میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا، لوگ مذاق اڑاتے۔ اللہ نے کہا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہم نے حضرت انسان کو دی ہیں، اور ان نعمتوں کو ہم نے اس کو دے کر اختیار تو دیا، لیکن کل ہم اس سے پوچھیں گے کہ ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا۔ یہ زبان جس طرح قینچی کی طرح چلتی ہے، چار میں بیٹھ جائیں تو جس طرح غیبت کرتی ہے، جس طرح کسی کی مذاق اڑاتی ہے، تمسخر کرتی ہے، برے ناموں سے پکارتی ہے، جھگڑے لگا دیتی ہے، اس زبان کو بھی تالا لگ جائے۔ یہ تو آگے کی چیزیں ہیں۔ میں تو اس سے پہلے کہتا ہوں کہ مہذب انسان کی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان نہایت مہذب ہو۔ بدقسمتی سے یہ ہمارا برار کا علاقہ جو ہے، یہاں پر گفتگو، تخاطب، ایک دوسرے سے بات کرنے کا انداز اب نہایت جاہلانہ ہو گیا ہے۔ جب تک بندہ تو تڑاخ نہ کرے سمجھ میں نہیں آتا برار کا رہنے والا ہے۔ آج یہ جو بچے ہمارے قابو میں نہیں ہیں، نئی نسل ماں باپ کی نافرمان ہے، نالائق ہو گئی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے یہاں زبان کی اصلاح کا نہ ہونا ہے۔ بلکہ ہم تو اب اتنے نالائق ہو گئے ہیں کہ چار لوگ بیٹھے ہوں، اس میں کوئی مہذب انداز میں گفتگو کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں، آپ کے یہاں بھی کہتے ہوں گے مفتی صاحب، بہت لغایتی جھاڑ رہا، اپنی سیدھی بات کرنا بھائی، اتنے ڈھیکلے کائے کو پھینک رہا۔ یہ بچے پھر جس طرح گفتگو کرتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے سے پھر بات کرتے ہیں، پھر وہ بات کرتے کرتے جس طرح گالی تک پہنچتے ہیں، برے ناموں تک پہنچتے ہیں، مسلم محلوں سے گزر جائیے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے کہا جائے اس کو کہ یہ مہذب انسانوں کا محلہ ہے۔ بیٹا باپ سے گفتگو کیسے کرے گا؟ میں کہتا ہوں اس کے اصلاح کی ضرورت کم ہے، باپ بیٹے سے گفتگو کیسے کرے گا اس کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے انسان بنے، چار لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوں، تو ان کو باپوں کو سکھائیے کہ اپنی اولاد سے گفتگو کیسے کریں، اس لیے کہ پھر بیٹا اس انداز میں جواب دے گا جیسے باپ کے الفاظ نکلیں گے۔ اللہ کے رسول نے مسلمان کی علامت ہی یہ بتائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، یعنی ہاتھ اور زبان کی شرارتوں سے، تکلیفوں سے محفوظ ہو۔ یہ ہمارے کان، یہ ہماری آنکھیں اس وقت ابتلاء عام ہے، یعنی ہر شخص اس میں مبتلا ہے، کیا بزرگ، کیا بچے، کیا جوان، سب کے سب جو ہے اس وقت آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہیں۔ آنکھوں کے کیا ہو رہا ہے؟ آنکھوں کا گناہ، موبائل۔ وہ بزرگ کل جن کو لینڈ لائن والا فون اٹھا کر بات کرنے میں ڈر لگتا تھا، اب ماشاءاللہ 70 سال کے بڑے میاں ٹچ اسکرین ایسا بہترین چلاتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ نیک انسان بنے۔ وہ بچوں سے امید کرتے ہیں کہ یہ موبائل کب استعمال کریں۔ چھوٹے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ اس سے آنکھیں پھوٹ جائے گی۔ بچہ دیکھ رہا ہے 70 سال کے بڑے میاں استعمال کر رہے ہیں، ان کی نہیں پھوٹی آج تک، میری کیسے پھوٹے گی؟ مسلسل مصروف ہیں۔ میں نے ایک جگہ ایسی گفتگو کی، ایک صاحب نے کہا کہ نہیں،
गुनाह नहीं करते हैं, बस कोई कॉमेडी वीडियो देख लिए, खबरें सुन लिए। वक्त का जिया, अल्लाह ने जो वक्त दिया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला यज़ूलु क़दमा इब्ने आदम हत्ता युसअलु अन खम्स, इब्ने आदम के कदम अल्लाह के हुजूर से उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक उससे 5 चीज़ों के मुताल्लिक सवाल न कर लिया जाए। उसमें एक सवाल ये भी होगा कि वान उम्रिही फीमा अफनाहू, उम्र कहाँ गुजारी, मोबाइल देखते हुए, कॉमेडी वीडियो देखते हुए। ज़रा सोचिए कि कल मैदान महशर में हम खड़े होंगे, अल्लाह हमसे पूछेगा कि अपनी उम्र अजीज़ कहाँ गंवा कर आई, हम क्या जवाब देंगे? औकात को मुंज़बित कीजिए, अपने घर का निज़ामुल औकात बनाइए। घर में जिसका जब जैसे जी चाहा वो उस वक्त उस तरह जी रहा है, खा रहा है, सो रहा है। ये हैवानों वाली जिंदगी अब बंद करनी है। हर घर का एक जिम्मेदार है, उसका काम है कि वो अपने घर का निज़ामुल औकात तरतीब दे। बाप जिम्मेदार है, वो बताए कि जागेंगे कब, खाएंगे कब, नाश्ता कब करेंगे, आम गुफ्तगू कब होगी, पढ़ाई कब होगी, नमाजों के औकात हैं, सोएंगे कब, कि औकात को मुंज़बित कीजिए। इस वक्त हम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैफ मुत्तफ़क़, जैसे जी में आ रहा है वैसे जी रहे हैं, ऐसे जीना अल्लाह को पसंद नहीं है। अपने अल्लाह की तरफ से मिली हुई इन नेमतों का सही इस्तेमाल कीजिए। ये मुआशरे में कोई इंज़िबात न होने की वजह से, बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जहालत हमारे यहाँ, मजदूरी हमारे यहाँ, तालीम से दूरी हमारे यहाँ, कोई पुरसान हाल नहीं मुस्लिम मुआशरे का। अल्लाह के लिए अपनी हालत को तब्दील कीजिए। ये उलमा इकराम जो स्टेज पर बैठे हैं, ये बड़े शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि ये आप लोगों के लिए, आपकी दीनी और दुनियावी दोनों जहान की फलाह के लिए फ़िक्रमंद हैं। एक बड़ी तादाद है जिनको पता है कि जलसा है लेकिन आना नहीं है। उनको मालूम है मौलवी क्या करेंगे, वही बातें करेंगे अल्लाह रसूल की। अरे कमबख्तो, जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे तब पता चलेगा कि कितने कीमती काम के लिए तुमको बुलाया जा रहा था और तुम अपनी उम्र अजीज कहां गंवा रहे थे। ये जो मुआशरे के सरपरस्त हैं, इनकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की फिक्र करें। इस वक्त हम लोग कमाई में, दुनिया बटोरने में ऐसे मसरूफ़ हैं, ऐसा महसूस होता है कि शायद अल्लाह ने महज कमाने के लिए हमको पैदा किया है, महज कमाने के लिए। जब घर में मसाइल होते हैं, हम लोग दारुल क़ज़ा चलाते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, हम पूछते हैं ये कैसे हो गया, तो मर्द कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो सुबह उठकर जो जाता हूं तो रात में ही आता हूं, मैं अगर रात में भी काहे को आता, उधर ही रहे। हम महज कमाने के लिए, खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। इस दुनिया पर हम अल्लाह की मर्जी की तकमील के लिए आए हैं। इस नस्ल की फिक्र कीजिए, थोड़ा कम कमाइए, लेकिन इस नस्ल नौ के तरबियत की फिक्र कीजिए। इस वक्त मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अगर हमने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, ये जिस तरह ज़िंदगी हम लापरवाही में, गैर संजीदगी में गुजार रहे हैं, बेफिक्री का आलम है। मुस्लिम मोहल्लों में चले जाइए तो ऐसा लगेगा कि इनसे ज़्यादा साधन संपन्न, हर एतबार से खुशहाल कौम कोई होगी नहीं। इस वक्त हमारे ऊपर मसाइल की तलवार लटक रही है और हम बेहिसी, बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़रा अपना जायज़ा लीजिए, अपना मुहासबा कीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं
اور ہم کو اپنے آپ کو کتنا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے کی طرف انگلی نہیں اٹھانے کی. خود اپنے آپ میں غور کیجئے, فکر کیجئے کہ مجھے کتنا تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, میری زندگی میں کتنی اصلاح کی ضرورت ہے, میں کتنا ناقص ہوں, میں کتنا اللہ کا نافرمان ہوں, میں کتنا ناشکرا ہوں, میرے بچے کیا کر رہے ہیں, میری بیوی کس کام میں مصروف ہے, میں کہاں ہوں. ہر شخص اگر اپنے اصلاح کی فکر کرے تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. کل میں سمجھتا ہوں کہ میں بس ایک یہ پیغام آپ کو دے کر رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم مسلمانوں کو, چاہے بچے ہوں, چاہے جوان ہوں, چاہے ادھیڑ ہوں, چاہے بزرگ ہوں, اپنی زندگی میں سنجیدگی کو لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے. آج جس تنزل کا, جس بدحالی کا, جن مصیبتوں کا ہم شکار ہیں, اس سے نکل سکیں. اس لیے کہ اللہ میاں فرشتے نہیں بھیجے گا کہ ہم کو مصیبتوں سے, بدحالی سے, بے روزگاری سے, پریشانی سے نکال دے. اس کے لیے ہم کو خود کچھ کرنا پڑے گا, اور بدقسمتی سے ہم خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فکر مندی کا مظاہرہ کیجئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے, معاشرے کی اصلاح ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے, آپ کو, ہم تمام کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل, محبت کا پیغام, انسانیت کے نام.